बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में ये फरमा रहे हैं कि खुश्की और तरी में जितना भी फसाद है, बिगाड़ है, ये जितनी भी परेशानियाँ और मसाइब हैं, ये इंसान के हाथों की कमाई है, यानी उनके आमाल का नतीजा है। जब इंसान के आमाल अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ होंगे तो फिर हालात भी ऐसे आएंगे जिससे इंसान परेशान हो जाएगा, पूरा मुआशरा बदअमनी का शिकार हो जाएगा। हर तरफ दरिंदे नुमा इंसान खड़े होंगे, इससे फिर बहनों की, माओं की और बेटियों की इज्जतें गैर महफूज होंगी, उनकी इज्जतों को पामाल किया जाएगा, मासूम बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाया जाएगा, इंसाफ चंद कोड़ियों पे बिकेगा, गरीब की इज्जत को पामाल किया जाएगा। फिर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होगी जब अल्लाह और उसके अहकामात को तोड़ा जाएगा। तो इंसान से सबसे पहला गुनाह जो शैतान ने करवाया, तो उसने सबसे पहले इंसान के कपड़े उतारने की कोशिश की। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत के लिबास पहनाए गए और फिर अल्लाह ने क्या कहा कि ये जो दरख्त है इसके करीब नहीं जाना, एक दरख्त को खाने से मना किया। बाज़ कहते हैं वो गंदम का था, बाज़ कहते हैं अंगूर का था, बाज़ कहते हैं अनार का था, बहरहाल जो भी था अल्लाह ने उसके खाने से आदम अलैहिस्सलाम को मना किया। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, अल्लाह कह रहे हैं कि इस दरख्त के करीब ना जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुमने ये दरख्त खा लिया तो फिर तुम भी ज्यादती करने वालों में शामिल हो जाओगे। फवस्वस लहुमा शैतान लियुब्दी लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, तो फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला, हमला किया, ताकि उनकी शर्म की जगह जो उनसे छुपाई गई थी जन्नत के लिबास पहनाकर एक दूसरे के सामने खोल दे। तो शैतान क्या कहने लगा, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरा, कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त से किसी और वजह से नहीं रोका, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, बल्कि सिर्फ इस वजह से रोका था कि कहीं तुम ये दरख्त खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना हासिल हो जाए। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, फिर उसने कस्में खानी शुरू कर दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने, कहने लगा यकीन जानो मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। अभी जब तुम इब्तिदा में जन्नत में आए थे तो तुम्हारे अंदर ये दरख्त खाने की कुव्वत और ताकत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने बस चंद दिनों के लिए मना किया था। अब तेरे अंदर वो ताकत पैदा हो चुकी है, लिहाजा अब तू ये दरख्त खा सकता है। फदल्लाहुमा बिगुरूर, इस तरह उसने उन दोनों को धोखे में डाला। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, चुनाचे जब उन्होंने उस दरख्त का मजा चखा तो उन दोनों की शर्म की जगह एक दूसरे पर खुल गईं। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और वो जन्नत के कुछ पत्ते जोड़कर अपने बदन पर चिपकाने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा, तो उनके परवरदिगार ने उन्हें आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका नहीं था? अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इंसान पर शैतान का सबसे पहला वार ये था कि इसको बेलिबास किया जाए। तो आज वो अपने उस मकरो फरेब में काफ़ी हद तक कामयाब है कि औरतों के लिबास इतने छोटे करवा दिए कि इंसानियत भी शर्मा जाए कि ये औरतें हैं, मुसलमान हैं, या कि ये शैतान की जाल हैं। तो अब क्या किया जाए कि हम इस पुरफितन दौर में अपनी माओ, बहनों और बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करें? तो कौन से असबाब इख्तियार किए जाएं? तो इसके लिए मेरे मुहतरम दोस्तों, सबसे पहला सबब जो कि यकीनी है वो ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करें। जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करेंगे तो फिर अल्लाह खुद हमारी माओ, बहनों और बेटियों की इज्जत के मुहाफिज होंगे। फिर अल्लाह का गैबी निज़ाम उनकी हिफाजत के लिए चलेगा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुल्क में दाखिल हुए सफ़र करते हुए, तो उस मुल्क के बादशाह का ये काम था कि वो उस मर्द के साथ जो भी कोई औरत होती तो उसे पकड़ लेता और अपनी हवस का निशाना बनाता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके मुल्क में दाखिल हुए तो उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को पकड़ा, और जब उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो चूँकि अल्लाह वाली थी, अल्लाह को राज़ी करने वाली थी, पाक दामिन थी, तो जब उस बादशाह ने हाथ बढ़ाया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ तो उसका हाथ शल हो गया और नाकारा हो गया। फिर वो माफ़ी मांगने लगा और कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि मुझे ठीक कर दे, मैं आपके करीब नहीं आऊँगा।
تو انہوں نے دعا کی، بادشاہ جب ٹھیک ہوا پھر اس کی نیت خراب ہوئی، پھر ہاتھ بڑھانے لگا تو پھر اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ جب اللہ کو راضی کیا جائے گا پھر ہر درندے کا اٹھنے والا ہاتھ، ہر درندے کی بری نیت کو پھر اللہ خود اس درندے سے اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی عورت کی حفاظت کرے گا۔ تو سب سے مضبوط ترین حفاظتی نظام وہ ہے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کے احکامات پہ عمل کیا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسا پرامن دور ہوگا کہ ایک عورت ہیرا سے زیور پہن کر اکیلی چلے گی بیت اللہ کا طواف کے لیے، تو وہ بیت اللہ میں آئے گی، طواف کر کے واپس چلی جائے گی اور کوئی میلی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے احکامات زندہ ہوں گے، جب اللہ کے حکموں پر عمل کیا جا رہا ہوگا، پھر یوں اللہ کی مدد کو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سامنے پائیں گی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ ٹکی رہو، بیٹھی رہو اپنے گھروں میں اور نہ نکلو پہلی جہالت کی طرح بے پردہ بن ٹھن کر، یعنی جیسے زمانہ جاہلیت میں بن ٹھن کر بے پرد ہو کر تم اپنے گھروں سے نکلتی تھی، اب اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کا حفاظتی نظام تمہارے لیے چلے گا، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ کب؟ جب تم اللہ کے حکموں کو مانو گے، اللہ کی مان کے چلو گے، تو پھر اللہ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ اگر نکلنا پڑے تو اللہ کہتا ہے کیسے نکلو؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اس طرح وہ قریب ہو جائیں گی اس بات کی طرف کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی انہیں نہ ستائے، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے، یعنی کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر کرے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی یا شوہر یا بیٹا یا کوئی محرم مرد ہو، یعنی غیر مرد کے ساتھ عورت کا سفر کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج پرفتن دور میں تو ہم اپنی بیٹی اکیلی کو گلی میں بھی نکلنے سے منع کریں اکیلے، کیونکہ فتنے کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں کہ درندہ عزت لوٹنے والا کہاں کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خواتین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے مسجد آیا کرتی تھیں تو اپنی چادروں میں اس طرح لپٹی ہوئی ہوتی تھیں کہ پہچانی نہیں جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ تلقین فرمائی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ جب ایک عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک رہے ہیں، خواتین کی عزت اور حرمت کا اندازہ کیجئے کہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب اور آپ کی اقتداء میں اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز، جو نماز ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جائے گی اس کا مقابلہ تو شاید پوری امت کی نمازیں بھی نہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ شرم و حیا، رفت و عصمت کا وہ بلند ترین مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عطا کیا، جو بدقسمتی سے تہذیب جدید کے بازاروں میں آج ٹکے سیر بک رہا ہے، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن جیسے پاک نفوس نے پردے کا کتنا اہتمام کیا۔ حضرت سالم جو پہلے غلام تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پردہ نہیں کرتے تھے، جب آزاد ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پردہ کر لیا۔ فرمایا کہ اس دن کے بعد میں نے کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں دیکھا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، کیسے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے؟ تو ہماری عزتوں کی حفاظت اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ ایک عورت جن کا نام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا
انجام دریافت کرنے کے لیے آئیں جو قتل ہو چکا تھا، اور وہ نقاب پہنے ہوئے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کی استقامت پر تعجب کرتے ہوئے کہا، نقاب پہن کر آپ بیٹے کا حال دریافت کرنے آئی ہیں؟ یعنی یہ موقع تو گریبان چاک کرنے اور سر پیٹنے کا تھا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیات تو نہیں مری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا۔ ایسے موقعوں پر عورتوں کو ہوش نہیں رہتا، گریبان چاک کرتی ہیں، سر اور چہرہ پیٹتی ہیں۔ بہت سی پردہ دار عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور دوسرا سنت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے تیری حفاظت کی گئی۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ، یہ اپنی بچیوں کو سکھائیں، اپنی بچوں کو سکھائیں، کیونکہ یہ حادثاتی دور ہے، پرفتن دور ہے، پتہ نہیں یہ بچہ گھر سے نکل رہا ہے، اب واپس آئے گا یا کہیں حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا لازمی اہتمام کریں کہ جب بھی بچہ نکلے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں، نکلتے ہوئے بسم اللہ توکل، اسکول جاتے ہوئے بسم اللہ توکل، تو ٹاٹا بائے بائے، یہ تو یہودیوں کے طریقے ہیں، مسلمانوں کے طریقے یہ نہیں ہیں۔ مسلمان کا طریقہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ نکلتے ہوئے کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمہاری حفاظت کی گئی، وہ بچہ اور وہ بچی اللہ کی حفاظت میں آ گئی، اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو گیا، اب وہ جہاں بھی جائے گی اللہ کی حفاظت میں رہے گی، اللہ کا غیبی نظام حفاظت والا اس کے ساتھ چلے گا۔ ایک میں ہے کہ 72 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، جو دعا کا اہتمام کر کے گھر سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے سنت اعمال کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے بندہ محاذ جنگ پہ جاتا ہے ہتھیار کو لے کر دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو نفس اور شیطان کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء، کہ دعا ہے جو نفس اور شیطان کے خلاف ہتھیار ہے، کہ جب ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، سنت دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بتائی ہوئی دعاؤں کو موقع محل کے مطابق پڑھیں گے تو وہ دعائیں ہماری حفاظت کریں گی۔ بلکہ اللہ والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس دور میں سنت دعاؤں کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس بچے اور بچی کی، اس مرد اور اس عورت کی ایسے حفاظت فرمائیں گے جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی آگ سے حفاظت فرمائی، آگ سے حفاظت فرمائی۔ تو اس لیے بچوں کو وہ دعائیں سکھائی جائیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تاکہ ہم فتنوں سے اور شریر انسانوں سے اور درندہ صفت انسانوں سے محفوظ رہیں، ہماری بچیوں کی، ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔